حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سلیمان فارسی نے اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے بتایا کہ میں اصفہان کی ایک بستی جیا کا رہنے والا ایک فارسی نوجوان تھا۔ میرے والد علاقے کے ذمہ دار تھے۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ مجھے سخت حفاظت کے تحت لڑکیوں کی طرح گھر میں رکھا جاتا تھا۔ میں نے مجوسیت میں ایک بلند مقام حاصل کیا، جس کے بعد زرتشت عقیدے کے مطابق مجھے مقدس آگ کا مستقل نگران بنا دیا گیا۔ والد کی بہت بڑی جاگیر تھی۔ ایک دن وہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، بیٹے آج میں کچھ مصروف ہوں، تم جاگیر کا چکر لگاؤ۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے کچھ دیگر کام بھی بتائے۔ میں ان کے حکم کی تعمیل کی غرض سے باہر نکلا تو میرا گزر عیسائیوں کے ایک کلیسا کے پاس سے ہوا۔ وہاں میں نے پہلی بار ان کی عبادت کی آواز سنی، کیونکہ میں تو گھر تک محدود تھا۔ دیکھنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ میں ان کے پاس چلا گیا۔ مجھے ان کی عبادات بہت اچھی لگی اور بے اختیار میری زبان سے نکلا، واللہ یہ اس دین سے بہتر ہے جس پر ہم ہیں۔ میں غروب آفتاب تک ان کے پاس ہی بیٹھا رہا، جاگیر کی طرف گیا نہ ہی کوئی اور کام کیا۔ میں نے کلیسا کے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس دین کا اصل کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک شام میں۔ پھر میں نے گھر کا رخ کیا جہاں والد پریشان بیٹھے تھے۔ انہوں نے میری تلاش میں چند لوگ بھی بھیجے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی پوچھا، بیٹے تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے کہا، ابا جان میں کلیسا کے پاس سے گزرا تھا، وہاں عبادت کی آواز سنی تو اندر چلا گیا۔ مجھے ان کی عبادت اچھی لگی، وہاں کافی دیر تک بیٹھا رہا، اس لیے دیر ہو گئی۔ والد نے کہا، بیٹے اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم وہ ہمارے دین سے بہتر ہے۔ والد صاحب میرے خیالات سے خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں میں ان کا دین قبول نہ کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے گھر میں قید کر کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ عیسائیوں نے مجھے پیغام بھیجا تو میں نے کہا کہ جب تمہارے پاس شام کے عیسائی تاجروں کا قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ جب ان کے پاس شام کے عیسائی تاجروں کا قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے کہا، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر جانے لگیں تب مجھے خبر دینا۔ پھر جب وہ واپس جانے لگے تو مجھے اطلاع دی۔ میں نے اپنے پاؤں کی بیڑیاں نکالی اور ان کے ساتھ شام آ گیا۔ شام پہنچ کر میں نے ان سے پوچھا، تمہارے دین کو ماننے والوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا، کنیسا کا پادری۔ میں پادری کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں تمہارا دین سیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری خدمت بھی کروں گا اور دین بھی سیکھوں گا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ایک برا آدمی ہے۔ لوگوں کو صدقے کی ترغیب دیتا۔ جب لوگ صدقے کی چیزیں دیتے تو وہ مسکینوں میں بانٹنے کی بجائے اپنے پاس رکھ لیتا۔ حتیٰ کہ اس نے سونے چاندی کے کئی مٹکے بھر لیے، لیکن پھر جلد ہی راہی ملک عدم ہو گیا۔ لوگ اسے دفنانے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا، یہ ایک برا انسان تھا۔ تم لوگوں سے صدقے کی رقم اکٹھی کر کے مساکین کو بانٹنے کی بجائے اپنے پاس جمع کر لیتا تھا۔ لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں آیا، لیکن جب میں ان سب کو خزانے کی جگہ لے گیا اور اسے کھودا گیا تو وہاں سے سونے چاندی سے بھرے 7 مٹکے برآمد ہوئے، جسے دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی تدفین نہیں کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے اسے سولی پر چڑھا کر پتھروں سے رجم کر دیا۔ کچھ دنوں بعد عیسائیوں کا دوسرا پادری مقرر کر دیا۔ یہ انتہائی عبادت گزار، دنیا سے بے رغبت اور آخرت پر یقین رکھنے والا انسان تھا۔ مجھے اس سے بے پناہ عقیدت ہو گئی۔ ایک عرصے تک میں اس کے ساتھ رہا۔ اس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے اس سے دریافت کیا، آپ کے بعد میں کس کی صحبت اختیار کروں؟ تو اس نے جواب دیا، بیٹا لوگوں نے دین میں بہت تبدیلیاں کر دی ہیں، سوائے ایک شخص کے جو موصل میں ہے، اور وہ اصل دین پر ہے جس پر میں ہوں۔ جب وہ وفات پا گیا تو اسے دفنا کر میں موصل کی جانب چل پڑا۔ جلد ہی اسے تلاش کر کے اس کے پاس پہنچا اور بتایا کہ فلاں شخص نے مرنے سے پہلے مجھے وصیت کی تھی کہ میں تم سے ملوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم ابھی تک اپنے اصل دین پر قائم ہو۔ میری درخواست پر اس نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنے دین پر عمل کرنے والا ایک بہترین شخص تھا، لیکن تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ اب آپ میرے لیے کیا وصیت کرتے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹے واللہ میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس دین پر ہو جس پر ہم تھے، سوائے ایک شخص کے جو نصیبین میں ہے، اس کا فلاں نام ہے، اس سے مل لینا۔ خیر جب وہ بھی وفات پا گیا اور اسے دفنا دیا گیا
تو میں نصیبین والے سے ملا، اسے اپنا قصہ بتایا اور مرنے والے کی وصیت کے متعلق آگاہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے پاس ٹھہرو۔ میں نے اس کے پاس قیام کیا اور اسے بھی سابقہ دو ساتھیوں کی طرح دین پر عمل کرنے والا ایک بہترین شخص پایا، لیکن اس کی موت کا وقت بھی جلد ہی آ گیا۔ مرض الموت کے وقت میں نے اس سے پوچھا میرے لیے کیا حکم ہے، میں اب کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا اموریہ نامی مقام پر ایک شخص ہے، تم اس سے مل لینا۔ جب وہ بھی وفات پا گیا تو میں اسے دفنا کر اموریہ والے کے پاس چلا گیا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا تم میرے پاس قیام کر لو۔ میں نے اس شخص کے پاس قیام کیا، وہ نیک آدمی تھا۔ یہاں میں نے کمائی بھی کی، حتیٰ کہ میرے پاس کچھ گائیں اور مال جمع ہو گیا، لیکن پھر اسے بھی موت نے آ گھیرا۔ تو میں نے کہا اب آپ مجھے کس کے پاس بھیجنے کی وصیت کرتے ہو؟ اس نے سرد آہ بھر کر کہا بیٹے، اب میرے علم میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے دین پر ہو اور جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں۔ ہاں، اب ایک نبی کے مبعوث ہونے کا وقت قریب ہے جو دین ابراہیم کے ساتھ مبعوث ہوں گے۔ ان کا ظہور عرب کی سرزمین میں ہوگا۔ وہ دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ کی طرف ہجرت کریں گے جس میں کھجوروں کے باغات ہیں۔ ان کی کچھ ظاہری علامتیں ہوں گی، وہ تحفہ قبول کریں گے، صدقات نہیں کھائیں گے۔ ان کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم میں اتنی طاقت ہے کہ ان سے جا ملو تو ایسا کر گزرنا۔ جب وہ مر گیا اور اس کی موت کے بعد بھی میں کچھ عرصہ اموریہ میں ٹھہرا رہا۔ پھر بنو کلب کے ایک عرب تجارتی قافلے سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا تم مجھے عرب کی سرزمین تک لے جاؤ، میں اپنی ساری گائیں اور بکریوں کا ریوڑ تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے مجھے ساتھ ملا لیا، حتیٰ کہ قافلہ وادی قرہ پہنچا تو ان عربوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاتھوں غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ میں یہودی کی خدمت کرتا رہا۔ ایک روز بنو قریظہ سے تعلق رکھنے والے اس کے چچا زاد نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ واللہ جب میں نے وہ علاقہ دیکھا تو اپنے ساتھی کے بتائے ہوئے وصف کی بنا پر وہ جگہ پہچان گیا۔ میں وہیں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں مبعوث کر دیا۔ جب تک اللہ نے چاہا میں غلامی کی مصیبت میں ہونے کی وجہ سے ان کا تذکرہ سننے سے محروم رہا۔ پھر انہوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ واللہ میں کھجور کے درخت کی چوٹی پر چڑھا کوئی کام کر رہا تھا، میرا مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس کے چچا کا بیٹا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ بنی کیلا، اوس اور خزرج کو غارت کرے۔ وہ سب اس وقت قبا میں اس شخص کے پاس اکٹھے ہو رہے ہیں جو آج مکے سے آیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ نبی ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، حتیٰ کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں اپنے مالک کے اوپر جا گروں گا۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور آنے والے شخص سے پوچھا تم کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا پھر سے اپنی بات دہراؤ۔ میری بات سن کر میرے مالک کو شدید غصہ آ گیا۔ اس نے ایک زوردار تمانچہ میرے منہ پر مارا اور بولا تجھے اس سے کیا سروکار، جا اپنا کام پر توجہ دے۔ جب شام ہوئی تو میں اپنی جمع شدہ کھجوروں میں سے کچھ کھجوریں لے کر قبا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک اور سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غریب حاجت مند ساتھی بھی ہیں۔ میرے پاس کچھ صدقہ رکھا ہوا تھا، سوچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لے لو اور کھاؤ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں نے دل میں کہا یہ پہلی نشانی ہے جو پوری ہوئی۔ پھر میں واپس لوٹ آیا، کچھ چیزیں جمع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صدقہ نہیں کھاتے، میں آپ کے لیے تحفہ ہدیہ لایا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا اور باقی صحابہ کو دے دیا۔ یہ دوسری نشانی تھی جو پوری ہوئی۔ پھر ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ بقیع الغرقد میں کسی صحابی کے جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 2 چادریں تھیں اور صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، پھر گھوم کر آپ کی پشت کی طرف آ کر دیکھا تاکہ وہ مہر دیکھ سکوں جو میرے ساتھی نے بتائی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح گھومتے دیکھا
تو جان گئے کہ میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمر سے چادر گرا دی۔ میں نے اس مہر کی طرف دیکھا تو پہچان گیا، پھر اس سے چمٹ گیا، اسے بوسے دینے لگا اور ساتھ ساتھ رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ پیچھے ہو جاؤ۔ میں ہٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی داستان سنائی، جس طرح اے ابن عباس میں نے آپ کو سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند آئی کہ میں اپنی داستان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو سناؤں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی غلام ہی رہے۔ غلامی کی وجہ سے وہ غزوہ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت سلیمان فارسی کا بیان ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، سلمان مکاتبت کر لو۔ میں نے اپنے مالک سے پانی کے راستے پر 300 کھجور کے درخت لگانے اور 40 اوقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ لوگوں نے کھجور کے درختوں کی پنیری کے ساتھ میری مدد کی۔ کوئی 30، کوئی 20، کوئی 10 کھجوریں لے آیا، یعنی جتنی جس کی استطاعت تھی اس نے میری مدد کی۔ جب 300 پنیریاں جمع ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سلمان جاؤ ان کے لیے گھڑے کھودو، جب فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آنا، میں انہیں اپنے ہاتھ سے رکھوں گا۔ میں نے اور میرے دیگر ساتھیوں نے مل کر گھڑے کھودے۔ جب فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف لے گئے۔ ہم کھجور کے پودے آپ کے قریب کرتے اور آپ اپنے ہاتھوں سے انہیں اگاتے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلیمان کی جان ہے، ان میں سے ایک پودا بھی نہیں مرجھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مرغی کے انڈے کے برابر سونے کی ڈلی کسی مارکے سے آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور وہ سونے کی ڈلی میرے حوالے کر دی۔ میں اس ڈلی میں سے 40 اوقیے وزن کر کے اس یہودی کو دیے اور باغ اور سونا دے کر اس کا حق ادا کر دیا۔ اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خندق میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد کسی بھی مارکے میں کبھی پیچھے نہیں رہا۔